قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون الى آخر۔ سورۃ یونس کا درس چل رہا ہے۔ کل قرآن کریم کی خصوصیات کا بیان تھا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امت کے لیے اللہ کا فضل ہے، اس کا بیان تھا۔ آج حلال اور حرام کا بیان ہے کہ وہ لوگ جو اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اور بعض حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ میرے کپڑے میلے کچیلے تھے، میرے سر کے بال، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا اے عوف، تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا تیرے پاس مال و زر اور اسباب نہیں ہے؟ عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے میرے پاس مال موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عوف کیا کیا ہے تیرے پاس؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، میرے پاس بکریاں بھی ہیں، میرے پاس مال تجارت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس، تیرے بدن پر تو غربت ظاہر ہو رہی ہے، نہ تیرے کپڑے صاف ستھرے ہیں، نہ تیرے سر کے بال بنے ہوئے ہیں، حیثیت سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے غریب اور فقیر ہو، جبکہ ایک ایمان والے کو یہ زیب دیتا ہے کہ جب اللہ اسے مال عطا کر دے تو وہ مال اس کے جسم پر، اس کی شکل و صورت پر ظاہر ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، اسلام کا بنیادی پیغام اور زندگی یہی ہے کہ انسان رزق کماتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس کماتا کماتا دنیا سے گزر جائے، بلکہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں ان میں سے اپنے جسم پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے لباس پر انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ خالی زبان سے کہنا کہ اللہ کا شکر ہے، میری گاڑیاں بھی ہیں، میرے جانور بھی ہیں، میری زمینیں بھی ہیں، میرے پاس تجارت کا مال بھی ہے، الحمدللہ بہت ہے، لیکن کپڑوں سے ایسے غریب مسکین لگ رہا ہے، دل کرتا ہے کہ جیب میں سے 50-100 ہو اس غریب فقیر کو دے دوں، تو یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ مال و دولت تو ہے لیکن اس پر اظہار نہیں ہے۔ مال و دولت ہے، اچھا کپڑا پہن لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے، لیکن آپ کا مال تجارت بھی اتنا وسیع تھا کہ دنیا میں کوئی سمندروں میں جانے والا بحری بیڑا خال خال کوئی قسمت والا ہوگا جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مال نہ ہوتا ہو۔ اور آپ کی یہ عادت تھی کہ کوفہ کے شہر میں جتنے درزی تھے سب کے پاس آپ کا لباس سلنے کے لیے پہنچا ہوا ہوتا تھا۔ آپ ایک لباس صبح پہنتے تھے، ایک لباس شام کو پہنتے تھے، اور ایک بار جو کپڑا پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ آپ کے 50,000 شاگرد تھے، آپ ایک بار کپڑا پہننے کے بعد وہ تحفتاً ہدیتاً اپنے شاگردوں کو دے دیتے کہ بھی آپ پہن لو۔ یہ ہے شکر گزاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث لکھنے بیٹھتے تھے تو وہ جو کپڑے پہنتے تھے اور جو خوشبو لگا کر آتے تھے وہ صرف 60,000 کی وہ ہوتی تھی، یعنی اتنی بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے۔
تو یہ اللہ کا شکر گزار ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں ہم پر ایسا دور آیا کہ ہم غربت کی وجہ سے، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا، لیکن لوگ کہتے تھے شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میری گردن دباتے تھے۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا، یمن کا سب سے عالی شان کپڑا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، روم کا کپڑا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور آپ اس سے ناک صاف کرنے کے بعد اس کپڑے کو چھوڑ دیتے اور ڈرتے ہوئے کہتے تھے کہ آج ہمارے پاس اتنا مال و متاع آ گیا، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعمتوں کا اظہار چھوڑ دیا۔ اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اظہار کر کے دکھاؤ، اگر نہیں ہے تو صبر کر کے دکھاؤ۔ تو فرمایا کل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے، ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کیا خیال ہے تمہارا یا کیا کہتے ہو تم کہ جو کچھ اللہ تعالی نے رزق میں سے تم پر نازل فرمایا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پس تم اس میں سے بعض کو حرام بناتے ہو، بعض کو حلال بناتے ہو۔ یہ بھی ایک قسم ہے کہ انسان کے پاس مال تو ہے لیکن اچھا لباس نہیں پہنتا، اچھی گاڑی نہیں خریدتا، اچھا کھانا نہیں کھاتا، یہ بھی ایک قسم کا اپنے آپ پر حرام کر کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ اور مشرکین میں یہ رواج تھا کہ بعض جانوروں کو وہ نشان زدہ کر دیتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، حالانکہ وہ جانور حلال ہوتے تھے۔ عوف بن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا تھا آپ کے پاس جو اونٹنیاں ہیں وہ بچے بھی دیتی ہیں؟ اس نے کہا ضرور دیتی ہیں۔ حضور نے فرمایا تو چھری کے ساتھ ان کے کان کاٹ دیتا ہے یا کوئی اور جگہ ان کو نشان لگا کر بتوں کے نام پر چھوڑتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا یہ شرک ہے، یہ حلال کو حرام کرنا ہے، جبکہ اللہ کی قوت تیری قوت سے زیادہ ہے، اللہ کا بازو تیرے بازو سے زیادہ مضبوط ہے، اللہ کی چھری تیری چھری سے زیادہ تیز ہے۔ تجھے کیسے جرأت ہو گئی کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے مال کو تو حرام کہتا ہے؟ تو یہ بھی قسم ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ کی ناشکری ظاہر کرنا، اپنی شکل و صورت سے ایسا بننا جیسے بھکاری ہو، فقیر غریب ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے عطا فرمایا تو شان و شوکت سے رہنا چاہیے۔ قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے ایسا کرنے کی کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے میں سے بعض کو حرام کر لیتے ہیں اور حرام میں سے بعض کو حلال کر لیتے ہیں؟ یا اللہ رب العالمین نے رزق کے وسیع تر وسائل عطا فرمائے ہیں، لیکن یہ کہتے نہیں سادگی ہونی چاہیے۔ بھئی سادگی کا معنی ہے کہ آپ کا لباس اعلیٰ سے اعلیٰ ہو لیکن سلا ہوا صحیح ہو۔ یہ جو ماڈرن اور کوئی وہ برینڈڈ قسم کے لباس آئے ہوئے ہیں جیسے ننگیز نظرتا ہے اور اپنی تہذیب و ثقافت کی مخالفت ہوتی ہے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے، یہ منع ہے۔ سادگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا کپڑا پہننا چھوڑ دو، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو۔ سادہ کھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا بہترین معیاری گوشت ہو۔ جو آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید سادگی اس چیز کا نام ہے کہ بس ہر وقت دال پانی ابال کے کھاتے رہو، نہیں۔ جن کھانوں کے بارے میں اطباء روکتے ہیں یا فقہاء کرام منع کرتے ہیں وہ ہے جن میں ہم وہ بہت زیادہ مسالہ جات ٹھوس دیتے ہیں کہ ہمارے معدے خراب ہو جاتے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ سادگی، اسلام میں سادگی ہے۔ سادگی ہے کہ آپ کی جیب میں 10,000 کھڑا ہے اور آپ کسی سفر پہ گئے ہوئے، آپ اب تلاش میں ہیں کہاں لنگر چل رہا ہوگا، میں بھکاریوں کی طرح لین میں کھڑا ہو کے وصول کروں گا۔ کہاں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس 50,000 روپیہ جیب میں ہے اور 10 کلو کا آٹا لینے کے لیے حکومت سے لین میں کھڑا ہے، 50,000 کی جیب کٹوا کے گھر آ گیا۔ تیری اتنی اوقات ہے کہ تیری جیب میں 50,000 ہے، تو گھر بھی نہیں رکھ سکتا تھا، تیری جیب میں کھڑا ہے تو اتنا صاحب اوقات تو ہے
تو سادگی اور عجز و انکساری کا یہ معنی نہیں ہے کہ مفت کا ٹکر دوسروں سے اپنے پیٹ میں اڈیڑنے کے لیے موقع تلاش کرتا پھرے، بلکہ سادگی کا یہ معنی ہے کہ کھانا سیدھا سادہ پکا ہوا ہو، معیاری ہو، صحت کے موافق ہو، آپ کا لباس عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، لیکن شریعت کے مطابق ہو، تہذیب و ثقافت کے مطابق ہو، جس سے لوگ سمجھے یہ ہمارے معاشرے کا بندہ ہے۔ ایسا نہ کوئی پینٹ شرٹ پہن کے آ جائے، یار یہ کیڑی بلا ہے، کتوں ہی ودی ہوئے کہ عجیب ڈیزائن دی مخلوق ہے یار، یہ نہ سوچنے لگ جائے بندہ۔ جو معاشرے میں ایک عام معمول میں لباس ہے اس کو معروف لباس پہنے، اچھا پہنے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے حلال کو حرام کرنے کی، حرام کو حلال کرنے کی؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر تہمت گھڑتے ہو، بہتان لگاتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑتے ہیں قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ میں نے آپ کو مال عطا کیا تھا، وہ کہے گا بے شک۔ اللہ فرمائیں گے میں نے آپ کو صحت عطا کی تھی، وہ کہے گا بے شک۔ اللہ فرمائیں گے تو نے عمدہ لباس کیوں نہیں پہنا؟ سوال ہوگا۔ مال تو ہے لیکن اظہار نہیں کیا، تو وہ کہے گا ہم کہیں گے جیسے آج کل کہتے ہیں سادگی، تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ ناشکری ہے، سادگی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری کتاب رزق حلال دین جنت میں یہ حدیث ہے باحوالہ مشکات شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے مبارک کندھے پر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی، اس وقت اس کی قیمت 1000 درہم تھی، آج کے اعتبار سے 75,000 روپے کی وہ صرف ایک چادر بنتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر ڈالی ہوئی تھی۔ آپ نے ایسی زندگی بھی گزاری ہے، اور آپ علیہ السلام نے ایسا دور بھی گزارا ہے کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں 30 دن آگ نہیں جلی۔ مطلب جب مشکل آ گئی صبر کرو، اللہ سے مانگو، محنت کرو، نعمت آ گئی اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اس کا استعمال کرو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10,000 آیا اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے کچھ آنے والا نہیں ہے، 10,000 اسی دن اڑا دو، اگلے دن بھیک مانگنا شروع کر دو، پھر اس کے منہ پہ دیکھنا شروع کر دو، اس کے منہ پہ دیکھنا شروع کر دو۔ نہیں، اپنی حیثیت دیکھ کے اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ جو اچھا بن سکتا ہے اپنے لیے بنائے۔ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ دنیا میں بھی فضل فرمایا ہوا ہے کہ ہمیں بے حساب نعمتیں عطا فرمائی، کل قیامت کے دن ہم پر فضل فرمائیں گے اللہ رب العالمین کہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک گروہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوگوں تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہم اس لیے عبادت کرتے تھے کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت کی تمام نعمتیں میسر ہو جائیں۔ اللہ فرمائیں گے بے شک آپ اس لیے ہی میری عبادت کرتے تھے۔ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ انہیں جنت میں لے جائیے۔ پھر دوسری جماعت حاضر ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ قوم کہے گی یا باری تعالیٰ ہم عذاب سے ڈرتے تھے، جہنم کی آگ سے ڈرتے تھے، جہنم میں ہونے والے عذاب کی تمام اقسام سے ڈرتے تھے، اس لیے تیری بندگی کرتے تھے، تیری عبادت کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے انہیں بھی جنت میں لے جائیے۔ پھر ایک تیسری جماعت آئے گی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کیوں عبادت کرتے تھے میری؟ وہ جماعت کہے گی یا باری تعالیٰ ہم اس لیے عبادت کرتے تھے کہ آپ سے محبت ہو جائے، آپ عزت والے ہیں، اعزاز والے ہیں، آپ ہی اس لائق تھے کہ آپ کی بندگی کی جائے، آپ کی تعریف کی جائے، آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے آپ نے سچ کہا،
حق کہا، اللہ تمام پردے ہٹا دیں گے۔ یہ جماعت اللہ کی زیارت کرے گی، اللہ کی زیارت کرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے فرشتوں انہیں جنت میں لے جاؤ۔ پہلی جماعت جنت کی لالچ میں عبادت کی بخشش ہو گئی، دوسری جماعت اللہ کے غضب سے ڈرتی ہے، اس کی بھی بخشش ہو گئی، تیسری جماعت نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتی ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتی ہے، بلکہ اللہ کی محبت میں آ کر عبادت کرتی ہے۔ ایک مسلمان سوچتا ہے یار اللہ نے احسان فرمایا، مجھے انسان بنایا، رزق حلال عطا کیا، میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، تو اس وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اسے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے اس کا انس ہے، عجیب تعلق ہے اس کا، اور وہ اسی بنا پر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، بس اللہ کی محبت ہی محبت ہے۔ جب وہ جماعت پیش ہوگی اللہ انہیں فوراً اپنا دیدار کروائیں گے کہ بے شک آپ نے میرے لیے مجھ سے محبت کی، آئیے محبت کا انعام دیتا ہوں۔ تو سب کو عبادت کرنی چاہیے، سب بندوں کو، سب اللہ کی بندیوں کو، معاشرے کے تمام افراد کو اس وجہ سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے ہم صلح کرنے والے ہیں، اللہ کے ہم شکر گزار بندے ہیں، نہ ڈر کی وجہ سے نہ